اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 21 الانبیاء۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب نزدیک آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ ان کی رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے وہ اسے ہنسی کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی کہ یہ شخص تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، پھر تم کیوں آنکھوں دیکھے اس کے جادو میں پھنستے ہو؟ رسول نے کہا کہ میرا رب ہر بات کو جانتا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 5 سے بلکہ وہ کہتے ہیں یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ اسے انہوں نے گڑھ لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہے۔ انہیں چاہیے کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی نشانی لائیں جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ پچھلے رسول بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کسی بستی کے لوگ بھی جنہیں ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ قرآن مجید میں کہیں کوئی بات مشرکین مکہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم اس کو دھیان سے سنتے ہیں تب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سینٹنس کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے یا مشرکین مکہ کا ہے یا رسول نے کہا ہے، تو اس لیے اس کو بہت دھیان سے سننا چاہیے۔ آیت نمبر 7 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تم سے پہلے بھی جسے ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے۔ بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ان سے وعدہ پورا کیا، بس انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 10 سے ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری یاد دہانی ہے، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جنہیں ہم نے پیس ڈالا اور ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا، بس جب انہوں نے ہمارا عذاب آتے دیکھا تو وہ اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگو مت اور اپنے سامنے عیش کی طرف اور اپنے مکانوں کی طرف واپس چلو تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ بس وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کھیتی کٹ گئی ہو اور آگ بجھ گئی ہو۔ آیت نمبر 16 سے اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو اسے ہم اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہمیں یہ کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے تو وہ اس کا سر توڑ دے گا، تو وہ یکایک جاتا رہے گا، اور تمہارے لیے ان باتوں سے بڑی خرابی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ آیت نمبر 19 سے اور اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ کاہلی یعنی سستی کرتے ہیں، وہ رات دن اسے یاد کرتے ہیں، کبھی نہیں تھکتے۔ آیت نمبر 21 سے کیا انہوں نے زمین میں سے معبود ٹھہرائے ہیں، معبود یعنی خدا، زمین میں سے ٹھہرائے ہیں،
جو کسی کو زندہ کرتے ہوں، اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ بس اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس پر وہ پوچھا نہ جائے گا اور ان سے پوچھ ہوگی۔ آیت نمبر 24 سے۔ کیا انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنائے ہیں؟ ان سے کہو کہ تم اپنی دلیل لاؤ۔ یہی بات ان لوگوں کی ہے جو میرے ساتھ تھے، اور یہی بات ان لوگوں کی ہے جو مجھ سے پہلے ہوئے، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے۔ بس وہ اعراض کر رہے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو۔ آیت نمبر 26 سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ فرشتے تو معزز بندے ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے، اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر ان کے لیے جسے اللہ پسند کرے، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو شخص کہے گا کہ اس کے سوا میں معبود ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سے۔ کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ آیت نمبر 31 سے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں، یعنی اپنی آربٹس میں تیر رہے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 34 سے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر تمہیں موت آ جائے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں بری حالت اور اچھی حالت سے آزماتے ہیں پرکھنے کے لیے، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 36۔ اور منکر یعنی جو انکار کرنے والے ہیں، لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو وہ سب تمہیں مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور خود یہ لوگ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 سے۔ انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، یعنی جلد بازی۔ میں تمہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت وہ مانگتے تھے کہ ٹھیک ہے قیامت کا آپ کہہ رہے ہیں تو لے آئیے قیامت۔ کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جب کہ وہ آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ انہیں مدد پہنچے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، بس انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ نہ اسے دفع کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی،
اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر جن لوگوں نے اس میں سے مذاق اڑایا تھا انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 42 سے کہو کہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد دہانی سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا ان کے لیے ہمارے سوا کوئی معبود ہے جو انہیں بچا لیتے ہیں؟ وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر لمبی مدت گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ پھر کیا یہی لوگ غالب رہنے والے ہیں؟ کہو کہ میں بس وحی کے ذریعے سے تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جبکہ انہیں ڈرایا جائے، اور اگر تیرے رب کے عذاب کا جھونکا انہیں لگ جائے تو وہ کہنے لگیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ آیت نمبر 47 سے اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، بس کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے ظاہر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ آیت نمبر 48 سے اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور نصیحت عطا کی، خدا ترسوں کے لیے جو بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کا خوف رکھنے والے ہیں، اور یہ ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے اتاری ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ آیت نمبر 51 سے اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا کی، اور ہم اسے خوب جانتے تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ایک کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ آیت نمبر 55 سے انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس سچی بات لائے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور میں اس بات کی گواہی دینے والا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جبکہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ بس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 59 سے انہوں نے کہا کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے سب آدمیوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے ایسا کیا، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ 64 اور انہوں نے اپنے جی میں سوچا، پھر کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی ناحق پر ہو، پھر اپنے سروں کو جھکا لیا۔ اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان؟ افسوس ہے تم پر بھی اور ان چیزوں پر بھی
جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ 68 آیت نمبر 68 سے انہوں نے کہا کہ اسے آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ برائی کرنا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو ناکام بنا دیا۔ آیت نمبر 71 سے اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دے دی جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق دیا اور مزید برآں یعقوب، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں نیک عملی اور نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت ہی برے فاسق لوگ تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ بے شک وہ نیکوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 76 سے اور نوح کو جبکہ اس سے پہلے اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، بس ہم نے اسے اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی، اور ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 78 سے اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑیں اور ہم ان کے اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے، بس ہم نے سلیمان کو اس کی سمجھ دے دی، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد کے تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو، اور وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی ساتھ سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ آیت نمبر 81 سے اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کر دیا تھا جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، اور ہم انہیں سنبھالنے والے تھے۔ آیت نمبر 83 سے اور ایوب کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کا کنبہ عطا کیا اور اسی کے ساتھ اس کے برابر اور بھی اپنی طرف سے رحمت اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 85 سے اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک عمل کرنے والوں میں سے تھے۔ 87 سے اور مچھلی والے یونس کو جبکہ وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا، پھر
اس نے یہ سمجھا کہ ہم اسے نہ پکڑیں گے۔ پھر اس نے اندھیرے میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ آیت نمبر 89 سے۔ اور زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ آیت 91۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی ناموس کو بچایا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ آیت نمبر 92 سے۔ اور یہ تمہاری ایک ہی امت ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا دین اپنے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب ہمارے پاس آنے والے ہیں، بس جو شخص نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 95 سے۔ اور جس بستی والوں کے لیے ہم نے ہلاکت مقدر کر دی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ رجوع کریں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے اور سچا وعدہ نزدیک آ لگے گا، تو ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے انکار کیا تھا۔ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ 98۔ بے شک تم اور جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہیں، وہیں تمہیں جینا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے، اور سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کے لیے چلانا ہے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آیت نمبر 104 سے۔ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، اور جس دن تمار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 107 سے۔ اور ہم نے تمہیں تو بس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہو کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم اطاعت گزار بنتے ہو؟ پس اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ میں تمہیں صاف طور پر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے۔ بے شک وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے، اور اس بات کو بھی جسے تم چھپاتے ہو۔
اور مجھے نہیں معلوم، شاید وہ تمہارے لیے امتحان ہو اور فائدہ اٹھا لینے کی ایک مہلت ہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے ہم ان باتوں پر مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔